السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میری یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ناول بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ پر ہے۔ ماہی اور پارس کی شادی ہو چکی ہے لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے انجان ہیں۔ کہانی نیا کون سا موڑ لے گی، ماہی کو کیسے پتہ چلے گا پارس سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میری ہر ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ ناول آتش عشق، کس نمبر 16، تحریر انیلا شیخ۔ پارس واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا تو نیلم ابھی بھی کمرے میں موجود تھی۔ نہ جانے کیوں پارس کو نیلم کا اس وقت کمرے میں رہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ماہی کے ساتھ تنہائی میں رہنا چاہتا تھا۔ پارس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے۔ ایسی بے چینی، ایسی چاہت تو اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نیلم نہیں گئی تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ غصے سے وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بھابھی، مجھے آپ کی آنکھیں بہت پیاری لگتی ہیں، کاش میری بھی ایسی بڑی بڑی سرمئی آنکھیں ہوتی۔ نیلم نے سرد آہ بھری۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں بھی بہت پیاری ہیں، تم خود بھی بہت پیاری ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر کبھی انگلی نہیں اٹھاتے۔ ہمیں تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ آنکھ جیسی نعمت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، کوئی بھیک مانگنے پر مجبور ہے، کسی کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے تو کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے استطاعت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، اچھے ماں باپ دیے، عزت والی زندگی دی، کیا یہ شکر گزاری کے لیے کم ہے؟ ماہی نے نیلم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ دکھنے میں جتنی پیاری ہیں اس سے بھی زیادہ پیاری آپ کی باتیں ہیں۔ اب میں کبھی ناشکری والے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے بھابھی، میں اب جا رہی ہوں، بھائی سو رہے ہیں، ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ رات میں نیند نہ آنے کی وجہ سے ماہی کو اب نیند آنے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی نیندوں کی وادیوں میں چلی گئی۔ پارس بیڈ سے اٹھا، ماہی کے قریب جا کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر میں اسے احساس ہوا ماہی گہری نیند سو رہی ہے، تو اس نے ماہی کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اسے بیڈ پر لٹایا، خود اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ ماہی سوتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ پارس کو ماہی پر بے اختیار پیار آیا۔ اس نے ماہی کے ماتھے کو بہت نرمی سے بوسہ دیا۔ ماہی کے جسم کی بھینی بھینی مہک پارس کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ پارس اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ابھی اس نے ماہی کے نرم گلابی ہونٹوں کو چھوا ہی تھا کہ یکدم پیچھے ہٹا۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پا رہا؟ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ جب میں اسے دیکھتا ہوں اپنا آپا کھو بیٹھتا ہوں۔ مجھے خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں نے خود ماہی کو اس رشتے کے لیے وقت دیا ہے۔ میں اس سے کیا ہوا وعدہ توڑ نہیں سکتا۔ پارس خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اللہ پاک مجھے صبر دے، مجھے برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ یہ لڑکی میرے صبر، میرے برداشت کو کرچی کرچی کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ کر صوفے پر چلا گیا۔ مما، بھائی بھابھی کے ساتھ میں بھی چلی جاؤں؟ نیلم رشیدہ بیگم سے پوچھنے آئی۔ نہیں، رشیدہ بیگم نے مختصر جواب دیا۔ کیوں مما؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ماہی بھابھی سے میری اچھی دوستی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ نیلم نے منہ بسوڑے کہا۔ بیٹا، بری بات ہے، ابھی ان دونوں کو پرائیویسی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے سر پر سوار رہے گا تو وہ کیسے ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے؟ تم اور کبھی چلی جانا، لیکن ابھی نہیں، رشیدہ بیگم نے سمجھایا۔ اوکے مما، کہہ کر نیلم چلی گئی۔ میں تو صوفے پر سوئی تھی، بیڈ پر کیسے آ گئی؟ ماہی نیند سے جاگی تو خود کو بیڈ پر دیکھ کر حیران تھی۔ ماہی، آپ تیار ہو جائیں، ہمیں جانا ہے، پارس کمرے میں آ کر بولا۔ کہاں جانا ہے؟ ماہی نے فوراً پوچھا۔ آپ کہاں جانا پسند کریں گی؟ پارس نے پوچھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ جانا تو ہوگا، مما کا آرڈر ہے کہ اپنی دلہن کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جاؤ۔ لیکن مجھے نہیں جانا، ماہی نے دوبارہ کہا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مما میری اچھی خاصی کلاس لے لیں۔ پارس ماہی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی تیار ہو جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ پارس لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ماہی بنا کچھ کہے تیار ہونے چلی گئی۔ ہیلو، میں نے کتنی بار کہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مجھے فون نہ کیا کرو، جو بھی مسئلہ ہے مینیجر سے بات کرو۔ پارس نے فون بند کیا۔ چلیں، میں تیار ہوں، ماہی آ کر بولی۔ پارس لیپ ٹاپ میں غرق بولا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، چلنے کے لیے اٹھا تو ماہی کو دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلیک لانگ فراک، چوڑیدار پجامہ کے ساتھ شفون کا دوپٹہ گلے میں رکھا تھا، کھلے بال، میک اپ کے نام پر بس ہلکی گلابی لپسٹک لگائی تھی۔ کالے رنگ میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ پارس کی جان نکل رہی تھی۔ ایک تو اس کا پسندیدہ رنگ، دوسرا ماہی کو پانی کی شدت اسے مدہوش کر رہی تھی۔ یہ وہی بلیک سوٹ تھا جو ماہی نے شاپنگ مال میں یہ سوچ کر لیا تھا کہ جب وہ یہ ڈریس زیب تن کر کے پارس کے سامنے آئے گی تو اس کے پارس کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ ثابت قدم لڑکی آج سچی ثابت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ چلیں، میں تیار ہوں، ماہی نے دوبارہ کہا۔ ہاں چلو، پارس ہوش میں آیا۔ مما، ہم جا رہے ہیں، پارس نے رشیدہ بیگم کو بتایا۔ ماشاء اللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے، رشیدہ بیگم نے ماہی کو دیکھ کر کہا۔ ماہی مسکرائی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، رومی میری بہو کا خیال رکھنا۔ جی مما، کہہ کر پارس اور ماہی چلے گئے۔ آپ کو کہاں گھومنا پسند ہے؟ پارس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھومنا پسند نہیں ہے، ماہی نظریں جھکائے بولی۔ آپ تو مجھ سے بہت مختلف ہو، مجھے گھومنا پھرنا بہت پسند ہے۔ اچھا جی، ماہی نے جواباً کہا۔ چلو
میں آپ کو اپنی مرضی سے کہیں لے جاتا ہوں، جیسی آپ کی مرضی، ماہی نے کہا۔ مجھے تو بہت ہی معصوم بیوی ملی ہے۔ اچھا ہے، میرے خرچے بچ جائیں گے، پارس نے شرارت سے کہا۔ ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہی، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ جی، بولیں، ماہی نے ہولے سے کہا۔ آپ اس بلیک فراک میں بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں لگی مہندی بھی بہت حسین لگ رہی ہے۔ ماہی اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ پارس نے سینما گھر کے پاس گاڑی روکی۔ آ جائے، ہم کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ آپ یہاں رکیں، میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر پارس ٹکٹ کاؤنٹر پر چلا گیا۔ ماہی اکیلی کھڑی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر دو چھچورے لڑکے ماہی کے پاس آ کر اسے تنگ کرنے لگے۔ ہائے بیبی، کیسی ہو؟ ایک نے کہا۔ اکیلی آئی ہو؟ دوسرے نے کہا۔ ماہی وہاں سے جانے لگی تو دونوں نے ہاتھ سے ماہی کا راستہ روک دیا۔ مجھے جانے دیں پلیز، ماہی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ اتنی خوبصورت بلا کو تو کوئی بیوقوف ہی جانے دے گا۔ رومی، ماہی نے آواز لگائی۔ پارس نے ماہی کی آواز سن کر دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا، ماہی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھمایا، اسے سائیڈ میں کیا، پھر وہ دونوں لڑکوں کو بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ کبھی مکوں سے مارتا تو کبھی لات سے مارتا۔ اس نے مار مار کر لڑکوں کا برا حال کر دیا تھا۔ رومی، چھوڑ دے انہیں، ماہی لڑکوں کی حالت دیکھ کر پارس کے پاس آ کر اسے روکنے آئی۔ پارس نے ماہی کو پیچھے کیا اور پھر لڑکوں کو مارنے لگا۔ ماہی یہ سب دیکھ کر بری طرح ڈر چکی تھی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ پارس بار بار یہ الفاظ دہراتا، پھر لڑکوں کو مارتا۔ آس پاس لوگ جمع ہو چکے تھے، سب نے پارس کو روکا۔ دونوں لڑکے جان بچا کر بھاگے۔ پارس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا، ان لڑکوں کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے ماہی کو گندی نظروں سے دیکھا بھی کیسے۔ وہ ان کی آنکھیں پھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اگر لوگ بیچ میں نہ آتے تو شاید وہ ایسا ہی کرتا۔ وہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا گاڑی کے پاس لے آیا۔ ماہی کو گاڑی میں بٹھایا، پھر خود بھی بیٹھ گیا، پھر غصے سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ماہی پر خوف طاری تھا۔ وہ پہلے ہی مار پیٹ دیکھ کر ڈری ہوئی تھی، پھر پارس کا غصہ اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ پارس کے تیز ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ماہی کار کے شیشے سے ٹکرائی۔ کیونکہ پارس نے غصے میں بٹھایا تھا، وہ بھی خوف کی وجہ سے سیٹ بیلٹ باندھنا بھول گئی تھی۔ ماہی، کیا ہوا؟ پارس نے فوراً گاڑی روکی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ ماہی نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ آپ نے ان لڑکوں کو اتنی بری طرح مارا تھا نا، یہ کہہ کر ماہی زاروں قطار رونے لگی۔
او میرا بچہ اتنا معصوم ہے۔ پارس نے ماہی کو سینے سے لگا لیا۔ ماہی خوف کی وجہ سے پارس کو کچھ کہہ نہ سکی، جبکہ پارس ماہی کو سینے سے لگا کر سکون حاصل کر رہا تھا۔ میں ان لڑکوں کو اس لیے مار رہا تھا کیونکہ اس نے تم پر اپنی نیت خراب کی تھی۔ تم میری عزت ہو، میری غیرت ہو، اور کوئی بھی تم پر یعنی میری عزت پر غلط نگاہ ڈالے گا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، اسے جان سے مار دوں گا۔ پارس نے ماہی کے سر کو سہلاتے ہوئے بولا۔ مطلب آپ مجھے تو کچھ نہیں بولیں گے نا؟ ماہی فوراً اٹھ کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تم میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ہماری مووی؟ ماہی کو یاد آیا۔ چھوڑو مووی، میں تمہیں کہیں اور لے کر چلتا ہوں۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تم لوگوں کی ماہی سے ملاقات کیسی رہی؟ رضیہ بیگم نے ڈنر کرتے ہوئے پوچھا۔ ماشاء اللہ آپا، میری بچی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اللہ پاک اس کی خوشیاں سلامت رکھے۔ زبیدہ بیگم نے شکر ادا کیا۔ آمین، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا تھا نا، مناسب رشتہ دیکھ کر شادی کر دو، اپنے گھر کی ہو جائے گی تو خوش رہے گی۔ جی آپا۔ خوشی کے لیے کیا سوچا ہے؟ رضیہ بیگم نے سوال کیا۔ آپا، ابھی ایک کو رخصت کیا ہے، اگر اتنی جلدی جلدی رخصت کر دیا تو میرا گھر تو خالی ہو جائے گا۔ سلطان صاحب نے فوراً کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، بادشاہ بھی اپنی بیٹی گھر نہیں رکھ پایا۔ رضیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں پہلے ڈاکٹر بن جاؤں، پھر آپ لوگ مجھے بھگانے کے بارے میں سوچے گا۔ میں ماہی نہیں ہوں جو خاموشی سے اپنے خوابوں کو قربان کر دوں گی۔ کوئی میرے ساتھ زبردستی کرنے کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ خوشی نے سب کی باتیں سن کر جواب دیا۔ یہ سلطان عالم کی شیرنی ہے، سلطان صاحب نے سینہ چوڑا کر کے کہا۔ اسے آپ نے ہی شہ دے کر بگاڑا ہے۔ میری ماہی کتنی فرما بردار بچی ہے۔ زبیدہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مما، میں نے آپ کی کون سی نافرمانی کی ہے؟ بس ایک خواہش ہی تو ظاہر کی ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ خوشی نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے میرا بیٹا تو اداس ہو گیا۔ کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، تم جب تک پڑھنا چاہتی ہو پڑھائی کرو، ڈاکٹر بننا چاہتی ہو ڈاکٹر بنو، کوئی نہیں روکے گا، سلطان صاحب نے محبت سے کہا۔ لیکن سلطان، رضیہ بیگم نے کہا، آپا، میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی جلدی کر کے اس کا نتیجہ بھگت چکا ہوں، اب میں دوبارہ وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتا۔ سلطان صاحب نے رضیہ بیگم کی بات کاٹی۔ اب رضیہ بیگم اور زبیدہ بیگم دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ارے واہ، سب کھانا کھا رہے ہیں؟ ہم بالکل صحیح وقت پر گھر پہنچے ہیں۔ پارس اور ماہی گھر آئے تو سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کیوں، تم لوگ باہر کھانا کھا کر نہیں آئے؟ رشیدہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، آپ کی بہو نے کہا ہم نے باہر اکیلے کھانا کھا لیا تو سب کو برا لگے گا، اور پھر وہ مجھے زبردستی گھر لے آئی، پارس نے بتایا۔ ہاں ہاں ہاں، ماہی تم کتنی سویٹ ہو، لیکن یقین مانو ہماری فیملی وہ روایتی فیملی جیسی نہیں ہے جو بہو کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تمہیں
باہر سے کھانا کھا کر آنا چاہیے تھا، نرگس آپا نے فوراً کہا۔ اچھا، چلو کوئی بات نہیں، بیٹھو کھانا کھا لو پھر باتیں کرنا، جہاں زیب صاحب کھانے سے فارغ ہو کر بولے۔ پارس اور ماہی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ رشیدہ بیگم بھی کھانا کھانے کے بعد چلی گئی۔ ماہی، کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔ نرگس آپا نے دیکھا ماہی کھانے میں توجہ نہیں دکھا رہی تھی۔ جی، ماہی نے ہولے سے کہا۔ کھانے کی اشد ضرورت ہے، سنگل پسلی کی تو وزن بھی بہت کم ہے۔ پارس نے سرگوشی کی۔ کتنا وزن ہے؟ نرگس آپا نے پارس کے کان میں پوچھا۔ یہی کوئی 43 یا 44 کلو ہوگا۔ ہاں بس؟ نرگس آپا کا منہ کھلا رہ گیا۔ ماہی، تم یہ کھانا کھاؤ یار، یہ 43-44 کلو بھی بھلا کوئی وزن ہے؟ نرگس آپا جذباتی ہو کر بولی۔ جی؟ ماہی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ماہی لا علمی سے بولی۔ آپا، یہ کیا کیا؟ پارس دانت پیس کر بولا۔ اپس۔ نرگس آپا نے دانتوں کے نیچے زبان دبائی۔ آپ میرے وزن کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، آپ کو کیسے معلوم ہوا میرا وزن 43 اور 44 ہے؟ ماہی نے سوال پوچھا۔ اب دیں جواب۔ پارس نے آئی برو چڑھائی۔ مجھے تو رومی نے بتایا ہے، یہ کہہ کر نرگس آپا نے اپنی جان چھڑائی۔ آپا؟ پارس نرگس آپا کو گھورا۔ میں نے نہیں، میں نے نہیں بتایا، پارس ہڑبڑا کر بولا۔ اس نے دیکھا ماہی اسے گھور رہی ہے۔ اب تو تم دو جواب، میرا کھانا ہو چکا، میں چلی، یہ کہہ کر نرگس آپا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کو کیسے پتا میرا وزن کتنا ہے؟ ماہی نے اب پارس سے پوچھا۔ ماہی، کیا ہو گیا ہے، اتنی ٹچی کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے دیکھ کر اندازہ لگایا تھا بس، اور کیا؟ تم تو پیچھے ہی پڑ گئی۔ دیکھ کر اندازہ لگایا تھا؟ اچھا، پھر ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ماہی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اتنی آسانی سے مان گئی؟ مجھے تو لگا اسے پتہ چل جائے گا میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ یا اللہ، آپ نے ضرورت سے زیادہ ہی معصوم بیوی دے دی ہے مجھے۔ پارس کھاتے ہوئے ماہی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ سب ولیمے کی تقریب کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ پارس ماہی کو لینے پارلر گیا تھا۔ ماہی باہر آئی تو پارس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لائٹ پرپل کلر کے میکسی جو اس نے خود ڈیزائن کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی بیوی اس میکسی میں اتنی حسین لگے گی۔ پارس گاڑی سے باہر نکل کر ماہی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ماہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ پارس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ اس کی برداشت اب انکاری تھی۔ وہ کسی صورت بھی ماہی کو اسی وقت اپنا بنانا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل ماہی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا۔ ابھی نہیں پارس، کچھ دیر اور رک جا بس، کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر ماہی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوگی، پھر جی بھر کے اسے پیار کر لینا، پارس نے خود کو سمجھایا۔ وہ دونوں ہال پہنچ چکے تھے۔ دلہا دلہن کی انٹری ہوئی، فوٹوگرافی ہو رہی تھی۔ کیمرہ مین ماہی اور پارس سے رومانٹک پوز بنوا رہے تھے۔ پارس خوش ہو رہا تھا، لیکن ماہی بہت انکمفرٹیبل تھی، جبکہ پارس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے،
زبیدہ بیگم اسٹیج پر بیٹھ کر بولی، شادی کا نکھار آیا ہے۔ رضیہ بیگم نے کہا، ماہی کیسی ہو؟ آج میں بہت خوش ہوں، تم ہمارے ساتھ گھر جاؤ گی۔ خوشی گلے لگ کر بولی، کیا واقعی؟ ماہی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بابا ہاں۔ او خوشی، آئی ایم سو ہیپی۔ ماہی خوشی سے دوبارہ گلے ملی۔ پارس اس وقت اسٹیج پر موجود نہ تھا، وہ دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھا تھا۔ آپی، آپ گھر آئیں گی تو میں اس چڑیل کی نا ساری شکایتیں بتاؤں گا۔ عثمان نے خوشی کو منہ چڑھایا۔ عثمان، ایسے نہیں کہتے ہیں، بری بات ہے۔ ماہی نے سمجھایا۔ بھوت کہیں کا، میں بھی تیری پریم کہانی بتاؤں گی، رک ذرا، تو صبر کر۔ خوشی نے دھمکی دی۔ آپی، یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے۔ عثمان یہ بول کر بھاگا۔ اوئے رک، تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ خوشی اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ جنگ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماہی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو ماہی؟ کمل اسٹیج پر آئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ تمہارے ہسبینڈ کو دیکھا، ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں۔ تھینک یو۔ تم مجھ سے اب بھی ناراض ہو؟ کمل نے سوال کیا۔ ناراض نہیں ہوں، بس اس بات پر تھوڑا دکھ ہوا تھا کہ میری بچپن کی دوست کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، بات ختم کرو۔ اچھا اس دن کے لیے سوری، اب مجھ سے اپنا موڈ ٹھیک کر لو، کمل نے درخواست کی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، تم مجھے کل بھی عزیز تھی اور آج بھی عزیز ہو۔ ماہی نے کمل کو گلے لگا لیا۔ سلطان صاحب اور زبیدہ بیگم ماہی کے لیے بہت خوش تھے۔ خوشی بھی خوش تھی۔ کمل کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ماہی کا کبھی برا نہیں چاہتی تھی، وہ بس اپنے بھائی کی وجہ سے تھوڑی دکھی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ ماہی اس کی بھابھی بنے، لیکن تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے؟ ماہی پارس کے لیے بنی تھی اور پارس ماہی کے لیے، یہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، سارے مہمان جانے لگے تھے۔ رسم کے مطابق ماہی کو چوتھی کی رسم کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جانا تھا۔ رومی بیٹا بات سنو، رشیدہ بیگم نے آواز دی۔ جی مما۔ پارس دوستوں کی گیدرنگ کے ساتھ بیٹھا تھا، رشیدہ بیگم کے بلانے پر آیا۔ بیٹا، ابھی ماہی اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے، ایک ہفتہ وہیں رہے گی، اس کے بعد آپ اسے لے آنا۔ ایک ہفتہ؟ پارس کا منہ کھلا رہ گیا۔ جی بیٹا۔ مما ابھی کیوں؟ میرا مطلب ہے کل صبح میں اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ دوں گا۔ پارس ماہی کو روکنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، رسم ہے، وہ ابھی جائے گی۔ لیکن مما۔ رومی، وہ ابھی جائے گی، بس کہہ دیا، رشیدہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اوکے۔ پارس غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پارس کو ماہی سے محبت ہو گئی ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، جبکہ ماہی نہیں جانتی ہے۔ کیا ماہی اس کے محبت کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ کب ان کے بیچ کی یہ حقیقت کھلے گی؟ کب ماہی کو پتہ چلے گا کہ اس کا ہسبینڈ رومی ہی اس کا پارس ہے جسے وہ اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی؟ کب یہ راز فاش ہوگا؟
پارس کو کب پتہ چلے گا یہ وہی ماہی ہے؟ آگے کی کہانی جاننے کے لیے میری ہر ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کامنٹ کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔